اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں اپنے رکوع نمبر 6 کا، اور ہماری آیات اس میں 47 سے لے کر 59 ہیں۔ رکوع ذرا بڑا ہے، انشاءاللہ اسے 2 پورشن میں سپلٹ کر، کیونکہ ہم نے اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ 47 آیا کا تھیم یہ ہے کہ یہودیوں کو نعمتوں کی تفصیلی یاد دہانی کروائی گئی۔ 48 میں یہودیوں کو فکر آخرت کا، 49 آیا میں فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم اور اللہ سبحانہ وتعالی کا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں نجات دینا۔ 50 بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بننا اور فرعونیوں کا غرق ہونا۔ 51 اور 52 میں اکٹھا تھیم اس آیا میں ہے کہ تورات عطا کیے جانے کا وعدہ، بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی اور اس سے توبہ جو ہے معاف، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کیا جانا آیا نمبر 53 کا تھیم ہے۔ 54 میں بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی سے توبہ اور بنی اسرائیل کا اعلانیہ دیدار الہی کا مطالبہ کرنا اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 55 اور 56 میں۔ 57 میں ہے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول۔ پھر آیا نمبر 58 اور 59 میں بنی اسرائیل کو مصر یا کسی خاص شہر میں داخل ہونے کا حکم، لیکن ان کا خلاف ورزی کرنا اور سزا آنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت کرم کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آیا نمبر 47 سے اس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا حرف ندا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اذکروا، یاد کرو، نعمت، میری نعمت، اللاتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں جہاں پر فضیلت دی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے اس کی مختصر ڈسکرپشن۔ اب ہم اس میں سے اگر کچھ مشکل الفاظ ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے جی ہے آیا نمبر 47 میں یہ جی فضلتکم، بلکہ آیا نمبر 47 میں یہ والا جو ورڈ ہے فا ضاد لام، اور میں نے فضیلت دی تم کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں فضیلت میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نسبت دوسرے کو جو فضیلت دی جاتی ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہے جی بنی اسرائیل کو کیا کروایا گیا، ان کو نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا گیا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمام مخلوقات پر تمہیں فضیلت دی۔ تو جو ہمارا پچھلا رکوع تھا اس میں بھی کس چیز کی طرف دعوت دی گئی تھی؟ نمبر 1 ایمان اور دوسری تقوی، ایمان اور تقوی کی دعوت دی گئی تھی، اور پھر کیا اس پر ثابت کر کے اوپر، مطلب ایمان اور تقوی اگر اللہ کے کرم سے آ گیا ہے تو اگلا کام یہ ہے کہ ڈٹرمن ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اسٹیٹ فاسٹ ہو جاؤ اس کے اوپر۔ اور یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایمان اور تقوی مل گیا ہے، اب ثابت قدم ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا، اور وہ کس چیز سے حاصل ہوگا، وہ شکر گزاری سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں ہے انعامات کا ذکر۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے انعمتو، اور یہی جو ہے سیم اسی طرح کا ورڈ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے، نون عین میم کے روٹ کے ساتھ۔ تو اس میں انعامات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی جو امت پر کیے گئے تھے وہ، اور یہ بھی مسلمانوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے ہیں۔ یہی خصوصی انعام تھا جو ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر بنی اسرائیل کو مخلوقات پر فضیلت حاصل تھی۔ جب انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا تو ان کی فضیلت بھی جاتی رہی۔ تو یہ جو فضیلت ان کو ملی تھی اس وجہ سے ملی تھی ان کے ایمان کی وجہ سے اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے یہ کام ہی کرنے چھوڑ دیے، العالمین جو ہے عین لام میم، تو عین لام میم علم سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کی میننگ اس سے پہلے آپ نے اسکپ کیے ہوں تو یہ عالم کی جمع ہے، اور اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمام جو بھی موجود ہیں چیزیں وہ سب ہوتی ہیں، اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے بیسیکلی ہر مخلوق پر ہوتا ہے، جیسے کہ انس، جن، ملائکہ وغیرہ۔ تو ہر شے کا چونکہ خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور سب کی تربیت و پرورش کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی لیے ہر قسم کی جو ہے نا حمد اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ دنیا میں اگر کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جو العالمین ہے اس کی جو تعریف ہے، جو اپنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی حقیقی ذاتی اور کامل صفات ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ سب عالموں کی یہاں پر بات کی گئی کہ سب عالموں کے لیے، لیکن یہاں پر العالمین کا بیسیکلی آپ کو میننگ بتا رہی ہوں۔ ادروائز جو ہے اس جو رکوع میں اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے پوری جو عالمین ہے نا، پوری دنیا، پورے جہانوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ہوپفلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا روٹ ہے عین لام اور میم۔ جی، تو اب چونکہ انہوں نے ان کی فضیلت کس وجہ سے کی کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی ان کو کروائی ہے جو بنی اسرائیل کے باپ دادا کو عطا فرمائی تھی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں کو اپنا رسول بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر فضیلت اور مرتبہ بھی عطا فرمایا، اور اس میں آپ کو سورۃ المائدہ میں بھی ریفرنس ملتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی تھی، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تو بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر فضیلت دینے سے ان کو اپنے ہی زمانے کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دینا مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آیا 110 میں ہمیں ملتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں آیا نمبر 48 کی طرف۔ جی، واتقوا، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، اور ڈرو، یوم، اس دن سے، تجزی، لا نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ جی، واتقوا، ہم جیسے کہ شروع سے ایکسپلور کرتے آ رہے ہیں، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، ڈرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے تجزی، تو جی تجزی وہ مطلب وہ جزا دے گا، وہ بدلہ دے گا، اور یہ جزا ان سے ہے، تو یہاں پر ہے لا تجزی مطلب نہ کام آئے گا، اور جیم زا یا، اور اگر جزی، یہ جیم زا یا جزی کے بعد ان آئے جیسے کہ اس آیت میں آگے آ رہا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے ادا کر دیا، اس کی طرف سے کافی ہو گیا کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی شفاعت کرنا،
سفارش کرنا، ٹھیک ہے جی، اور کوئی سفارش شین فا اور عین سے ہے، اور یہ جو شین فا اور عین کا جو معنی ہوتا ہے جب اسے شفاعہ کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر اسے جوڑا بنا دیا جانا، اور شفاعہ کا مطلب جوڑا بنانا، پیرنگ کرنا، شفاعت کسی کو مطلب سپورٹ کرنا، خاص طور پر وسیلہ معنی میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اذان کے بعد جو دعا بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس اسی آیت میں یؤخذ، ٹھیک ہے، حمزہ خا اور ذا اس کا روٹ ہے، مطلب کہ لیا جائے گا، اور لینا پکڑنا، اور اس حصی اور جو ہے نا معنوی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حصی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو ٹچ کرنا with the help of a sense، آپ نے اس چیز کو پکڑا، جیسے سپوز اب یہ آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے قلم پکڑا اور اسے آپ نے یہ فزیکل ٹچ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اگر معنوی کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی آئیڈیا یا نالج، ٹھیک ہے، آپ اس ٹائم اپنے ہاتھ سے ٹچ کر کے قلم کو جو ہے وہ حصی اٹیچمنٹ کر رہے ہیں، اور جو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ جو ہے نالج آپ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے یا آئیڈیاز پہنچ رہے ہیں، تو یہ اس کے معنوی معنوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عدل، عین دال اور لام اس کا روٹ ہے جی، کوئی بدلہ۔ whenever you will get any اسم with تنوین، جب بھی کبھی آپ کے پاس کوئی بھی اسم تنوین کے ساتھ آتا ہے اس کا ہوتا ہے یا تو معنی ایک یا چند یا کوئی۔ یہاں عدل مطلب کہ کوئی بھی بدلہ، کوئی بدلہ۔ ویسے تو عدل کا لفظ جو ہے انصاف کے لیے آتا ہے، برابر ہونے کے لیے، لائک آپ کو پتا نا جسٹس بھی اسی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عدل کا لفظ جو ہے انصاف کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے، یا معاوضہ کوئی ہے، اگر اماؤنٹ ہے کوئی وہ لینا اور وہ برابر اماؤنٹ میں ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی آیت میں ہے ینصرون، نون صاد را سے یہ نکلا ہے، نصر ینصر مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے کام آنا۔ یہ ہمارا ہو گیا اس کا جی مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کا شان نزول دیکھ لیجئے۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس باطل خیال کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ چونکہ باپ دادا کی فضیلت سے اولاد کو بھی عزت و شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہود اس پر فخر بھی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنے انعام و اکرام اور شرف و فضیلت یاد دلا کر ان کو خوب وارننگز دی ہیں کہ تم اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے ڈرو؟ قیامت کے دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گا۔ اس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور شفاعت کام آئے گی۔ ہاں، سورہ تاہا میں ہمیں 109 میں کیا اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس دن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جسے اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس میں کیا بتایا گیا کہ جس کی بات کو پسند فرما لے۔ اسی طرح سے سورۃ النبا میں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کسی کے منہ سے بات نہیں نکلے گی مگر جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دے اور وہ بات بھی ایسی کہے جو معقول ہو۔ ابراہیم سورہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن میں سورہ ابراہیم آیہ نمبر 31، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ پھر سورہ آباسہ آیہ نمبر 37 میں آپ کو ملتا ہے ہر اس روز ہر شخص کی ایک حالت ہوگی جو اس کو سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ فاطر آیہ 18، اور کوئی گناہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب دوسرے کا کوئی گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دونوں جگہ پہ اٹھانے والے کی جگہ پہ بھی کوئی گناہ آئے گا اور جو بوجھ ہے اس گناہ ہی بنے گا۔ تو پھر کیا کہا گیا ہے سورہ لقمان میں آیت 33 میں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ
باپ اپنی اولاد کے ذرا برابر بھی کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنی باپ کے ذرا برابر کام آئے گی۔ اور آیت کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے روز مسلمان بھی کسی مسلمان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کافر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نہ تو کوئی کافر کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، اور یا نہ تو اس کو کوئی جو کافر ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مانا ہی نہیں ہے نا، تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس سب سے پہلی جو شرط ہے وہ تو ہے ہی ایمان لانا۔ تو کوئی کسی کافر کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اور احادیث میں اور آیات میں یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر نیک لوگ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اور اس آیت میں ایک دوسری بات جو بتائی گئی کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم اپنے باپ دادا اور انبیاء علیہ السلام پر بھروسہ کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ قیامت کے روز وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے، تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہمیں ملتا ہے سورہ بروج میں، کیا آیا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ لا یقبل منہا شفاعت، سورہ بقرہ میں آیا 48، اس روز کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ کے سامنے یہ بات چل رہی ہے نا، پریس، آپ کے سامنے ریفرنس چل رہا ہے لا یقبل منہا شفاعت، یہ ریفرنس اگین ہماری آیت کی تشریح میں بھی آ جاتا ہے کہ اس روز کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے لیے شفاعت تو کیا لب کشائی بھی نہیں کر سکے گا۔ ما لنا من شافعین، سورہ شعراء، کفار کہیں گے آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو دو اچھا، جو بھی کوئی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر کون کون شفاعت کرنے کے قابل ہوگا، لیکن ہوگا وہ سب اللہ کے اذن، جو بھی کوئی شفاعت کر سکے گا۔ تیسری بات اس آیت میں سمجھنے والی ہے کہ اس روز کسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن اپنا مال فدیے اور معاوضہ کے طور پر دے کر نجات پالو گے تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مال و دولت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران 91 میں ملتا ہے پھر ان میں سے کسی سے ہرگز زمین پر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک اگر وہ فدیے میں دے دے۔ اور سورہ مائدہ میں بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی وہ فدیہ میں دے دے تب بھی وہ ان سے قیامت کے عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی میں چوتھی بات آگے نکل رہی ہے اسی آیت میں۔ ابھی جو ہے ہم نے لا تجزی کو دیکھ لیا، عن نفس شیعہ کو دیکھ لیا، پھر جو ہے ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اب ہم اس کو دیکھیں گے۔ تین چیزیں ہم دیکھ کر آج اس روز عزیز و اقارب، برادری اور دوسرے مددگار بھی اپنی قوت و زور کے بل پر ان کو نہیں چھڑا سکیں گے، ولا هم ينصرون، نہیں چھڑا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کسی کو کوئی مجال نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جس بات پر زور دیا گیا ہے، جس بات پر ایمفسس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی طرح کفار سے عذاب نہیں کر سکتا، کیونکہ عذاب دور کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی فرما کر واضح فرما دیا کہ قیامت کے روز کوئی بھی شخص کسی کافر سے کسی قسم کی تدبیر کے ساتھ عذاب دور نہ کر سکے گا۔ عذاب دور کرنے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، سزا پانے والے کو یا تو کوئی شخص قبیلہ، برادری یا دوسرے مددگار سزا دینے والے کے ہاتھ سے زبردستی چھڑا لیں، اس کو کہتے ہیں مدد۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ کہ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا مگر کسی کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں سفارش۔ نمبر 3، جو کچھ اس کے ذمہ ہو وہ ادا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں جزا۔ اور نمبر 4، جو کچھ اس کے ذمہ ہو اس کی بجائے اس کا بدل دے دیا جائے تو اس کو عدل اور فدیہ کہتے ہیں۔ تو قیامت کے روز سب کچھ حکم الہی اور رضائے حق کے ساتھ، جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے حکم الہی ہوگا یا اللہ کی رضا ہوگی، اسی کے مطابق سب کچھ ہوگا، وہاں نہ کسی قسم کا فدیہ
اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی فیور، نہ کوئی واسطہ، کچھ نہیں چلے گا۔ غرض کسی کی مدد کے جتنے بھی دنیاوی طریقے ہیں ان میں سے وہاں کوئی بھی کام نہ آئے گا سوائے ایمان کے۔ یہاں تک ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ایکسپلینیشن آیا نمبر 48 کی۔ آیا نمبر 49 ہے، اور اس کے فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں نجات دینا۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء برے، العذاب عذاب، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری جو ہے بڑی آز تھی۔ اب جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس کے جو ورڈ میننگز ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ از کے لیے دیکھیے، اور جب از کا معنی ہوتا ہے تو کیا معنی دے رہا ہوتا ہے؟ جب کے جس وقت، اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے ابھی اذکر سے یاد کرو، وقت یاد، ٹھیک ہے جی۔ تو خطاب بنی اسرائیل جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ہسٹری کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کہ اور جب ہم نے نجات تمہیں۔ تو نجیناکم جو ہے بیسیکلی نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، نون جیم واو اس کا روٹ ہے، اور کم کا مطلب آ رہا ہے تم۔ اب یہ جو نا کا مطلب ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالی، اور کم یعنی تم کو، تمہارے باپ دادا کو، تو یہ جمع کاسی کا ہے۔ اس وقت سے یہاں پہ نہیں مراد لیا جا رہا جبکہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب کہ مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ ہسٹری یاد دلوائی جا رہی، تو اس سے مراد ماضی کے نبی اور وہ بنی اسرائیل، ان کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں، آل فرعون، ال کا مطلب ہوتا ہے پیروں، یہ جو آل ہے یہاں پر آل فرعون، تو آل جو ہے یہاں پر ایک تو ہوتا ہے ال جو کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے عذاب، اور العذاب جو ہے خاص عذاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے آل فرعون تو آلی ہے، آلی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آل کا مطلب ہوتا ہے پیروکار یا تابعین جو کہ فالو کرنے والے ہوں، اور جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، نام نہیں تھا، اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے، اور آل فرعون مطلب فرعون کی آل یعنی پوری جماعت اور پوری قوم۔ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کہ روم کے بادشاہوں کا جو لقب آپ کو ہسٹری میں ملتا ہے قیصر، اور فارس کے جو بادشاہوں کو جو ہے وہ کسرا، اور چین کے بادشاہوں کو کہیں خاقان بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو جو ہے نا فرعون کہا جاتا تھا۔ یسومونکم، سین واو میم، مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں ستاتے ہیں، وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے اس کا جیسے چرانا ہے نا، بکریوں کو چرانا، اونٹوں کو خاص طور پر، تو جب بھی کسی چیز کو کوئی چراتا ہے تو چرنے والے جانور جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے لائک کانٹے وغیرہ چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے ہوتی ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو اب یسومون کا مطلب چراتے تھے تم، یعنی کہ تم لائک تم چکھاتے تھے۔ ان کا ادر میننگ اگر لے گے نا آپ کا دوسرا میننگ، سیکنڈ میننگ، تو اس میں چکھانے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ چکھانا ایسا ہے جس میں کہ تکلیف انکلوڈڈ ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلب تکلیف دینا اور مجبور کر دینا، ستانا، سخت قسم کی تکلیف دینا۔ اس کے سین واو میم کا جو اس کے اندر سے نکلتا ہے نا مصدر، تو اس کی پوری ڈسکرپشن
ڈسکرپشن یہ ہے کہ ایسا ستانا جس تکلیف انکلوڈڈ ہے، ایسا چکھانا جس کے اندر تکلیف ہو، پین ہو، درد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے آگے آ جاتا ہے سو، یہ جی سو برے، اور سو ان یہ اسم سے نکلا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لائک اس کی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بری چیز کا ہونا، تو ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو یا سو ان کے معنی میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس یغب، را با اور ہا اس کا روٹ ہے، اور خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، اور وہ بھی پلاننگ کے ساتھ جو ذبح کرنا ہے نا، تو مطلب یہاں پر واضح مطلب آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے ذبح کر، اس کی سمپلی ایک خاص جو ہے ٹرم، جیسے ہم بھی قربانی دیتے ہیں عید پر، تو اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خاص پلاننگ۔ اب اس کی خاص پلاننگ کیا کہ وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا لیکن جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اور آپ کو اس کا انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ ایسا وہ کیوں کرتا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے یستحیون، ٹھیک ہے، اور یہ ہا یا مطلب کہ وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہا یا مطلب حیات، ٹھیک ہے، حیات مطلب زندگی، رہنا، زندہ چھوڑ دے، ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نساءکم، تو یہاں جو ہے عورتیں کہا گیا جس میں لڑکیاں، بڑی چھوٹی سب جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کا جو نساء ان کا جو ہے نساءکم میں اس میں تمہاری عورتوں کو، ٹوٹل میننگ ہے تمہاری عورتوں کو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے ذالکم، آپ کے معلوم ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ انکلوڈ ہے ذالک اور پلس، اور بلاء آزمائش تھی، تو یہ جو آزمائش تھی اس میں جو ہے امتحان اور آزمائش بھلائی اور برائی دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ برائی کی آزمائش کے لیے علیحدہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور بھلائی کی آزمائش کے لیے علیحدہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ بچوں کے قتل ہونے کی جو آزمائش تھی وہ تمہاری آزمائش تھی، یہاں پر یہ والی آزمائش کا جو ہے وہ میننگ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ربکم، ٹھیک ہے جی، را با اس کا روٹ ہے، اور اس کا مالک ہے خالق، مالک اور مدبر، اور اس میں رازق بھی شامل ہے۔ عظیم بہت بڑی، اور یہ فعیل کے وزن۔ اب پوری آیا کو سمجھ کے اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی اولاد سے نجات دی، وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کبھی شدید عذاب دے کر آزمایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی فراخی اور انعام کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی نعمت یا آسودگی یا خوشحالی کسی کو ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے یا پھر اس کا کیسا۔ اس میں جو ہے آیا نمبر 35 میں آپ کو اسی حوالے سے ملتا ہے کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائیں، اور اس لیے فراخی جب انسان کو ملتی ہے، جب کہ اس کے اوپر نعمتیں کشادہ کر دی جاتی ہیں، ایسی سچویشن میں اسے شکر کرنا چاہیے، اور جب اس کے اوپر تنگی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ صبر واجب ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں جو اب تک ہم پڑھ کے آئے تھے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ڈیٹیل سے تذکرہ کیا، یہاں سے ان انعامات کی تفصیل بتائی جا رہی ہے آگے مزید۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور انعام یاد دلایا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کو روزانہ ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا، اور وہ کیا تھی کہ ان کے لڑکے قتل کر دیے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑ دی جاتی۔ بنی اسرائیل پر یہ بڑی مصیبت تھی، ایک تو ان کی نسل اور قوم ختم ہو رہی تھی، دوسرے لڑکیوں کے غیر قوم کے استعمال میں آنا، ٹھیک ہے، اور تیسرے زندہ اولاد کا قتل دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب، ان تمام مصیبتوں سے نجات دی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا۔ فرعون اس خواب سے پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا ملک
اور مال سب ختم. اگر آپ اسے ملک کی سینس میں لیں یا ملک کی سینس میں لیں، دونوں میں ملکیت آتی ہے اور دونوں کا روٹ میم لام کاف ہے. اتھارٹی اور آنرشپ کے معنی میں یہ آتا ہے. تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اس میں ایک مزید روایت بھی ملتی ہے کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اب اس آرڈر کو تو اس نے جاری کر دیا اپنی کنگڈم میں، لیکن اس کا ریزلٹ جس کا کنکلوژن جو ہے وہ کیا نکلا کہ جب ہزاروں معصوم بچے پیدا ہوتے ہی مارے جا چکے ہو. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ یہ صورتحال کس قدر بے بسی والی اور کس قدر بڑی مصیبت ہے. 9 ماہ ایک ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کو پال سکے، پیار کر سکے. وداؤٹ اینی ریزن جو ہے اس کے بچے کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح زمانہ جاہلیت کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں کہ جب یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس بیٹی کو جو ہے وہ ایسے ہی بن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے کرم کیے ہیں. اگر ہم ایک ایک انعام کو بینگ مسلم یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہونے کے ناطے، یا پھر اسی بات کو یاد کرنے کے بنی اسرائیل پہ کتنی بڑی آزمائش تھی، تو کیا ہمارے سر سجدوں میں جھک نہیں جائیں. تو بہرحال یہ جو ہے نسل کشی ہو رہی تھی، پوری باقاعدہ نسل ختم ہو رہی تھی. اختیار بالکل نہیں تھا کسی بھی بچے کو زندہ رہنے کا. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اولاد سے، اور اس پہ بھی پیرنٹس کو یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ اسے پال سکے. اب اس کا جو رزلٹ وہ یہ نکلا تھا کہ ہزاروں معصوم جو بچے تھے اتنے انوسینٹ ہے وہ پیدا ہوتے ختم کر دیے جاتے. اب وہاں کی قبطی سرداروں نے جو ہے نا آپس میں مل کر جو ہے ایک متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے. فرعون سے درخواست کی کہ تمام ذلیل کام انہی یہودیوں کے ذمہ ہیں. اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو بچے بھی مرتے رہیں گے اور بڑے بڑے اپنی طبعی عمر پوری کر کے ہی مر رہے ہیں. مطلب کہ ایک تو بچوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو بڑی عمر کے لوگ تو ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. تو لہٰذا آئندہ ذلیل کام بھی ہم کو ہی کرنے پڑیں گے. اس پر فرعون نے اپنے حکم میں جو ہے نا امینڈمنٹ کر دی کہ 1 سال تو بچے قتل کیے جائیں گے اور دوسرے سال بچوں کا قتل بند رکھا جائے گا. چنانچہ جس سال بچوں کا قتل موقوف تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال یہ قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہے قرآن کریم کی آپ کو بہت ساری صورتوں میں انشاءاللہ ملیں گے جن کی آگے مزید ڈیٹیل بھی آ جائے گی. اور ان دنوں جو ہے جس کا چل رہی ہے سورۃ القصص میں یہ واقعہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ چل رہا ہے انشاءاللہ. تو ابھی آج کی کلاس تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور آگے جو ہے آیا نمبر 50 سے ہم آگے کرتے ہیں. آیا نمبر 50 وَإِذْ اور جب ہم نے اور روٹ آپ کے سامنے ہے فا اور قاف بکم تمہارے لیے البحر بحر اس کا روٹ اور سمندر کو وَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں وَأَغْرَقْنَا غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے پھٹا اور وہ کیسے راستہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دی جبکہ تم دیکھ رہے تھے. تو فرق جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم پھاڑ دینا، اور پورا میننگ اس کا بنے گا ہم نے پھاڑ دیا، مطلب ہم نے پانی کو الگ الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا. البحر سمندر، اور اس میں جو ہے مفسرین نے اسے مراد بحر کلزم بھی لیا ہے اور بحر احمر بھی لیا ہے. واللہ عالم. انجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، اس کا پورا معنی جو ہے وہ کہ ہم نے نجات دی تمہیں، مطلب کہ ہم نے تمہیں بچا لیا. اور نون جیم واو جو ہے اس کا روٹ ہے. اغرقنا اور پھر ہم نے غرق کر دیا. اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا. تو یہ غین را اور قاف جو ہے اس کا روٹ ہے. تنظرون تم دیکھتے ہو، یہ نظر سے ہوتا ہے. نون را دیکھنے سے، جیسے کہ ہماری نظر ہوتی ہے نا دیکھنے سے مراد جس طرح سے لیا جاتا ہے اس سے. اب جو اس میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد مدتوں فرعون کو ایکسپلین کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور بنی اسرائیل برسوں سے مصر کے ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم و سختیاں جو ہے وہ سہ رہے. اب وہ جو فرعون ہے نا ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے،
اب فرعون چلتے ہی آ رہے تھے نسل در نسل جو ہے، تو یہ بھی ان فرعونیوں میں ایک فرعون تھا جو ایز اے لیڈر جس کو بتایا گیا ہے. یہ تھوڑی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہی فرعون ہے اور وہی اپنی جوانی کے ساتھ ہے، یا وہ بڑے ہو گئے تو یہ والا فرعون ہے. تو یہ فرعون کی اولاد میں بھی جو فرعون چلتے آ رہے تھے سب فرعون ہی ہوا کرتا تھا. آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں سمندر حائل ہوا. اس وقت فرعون بھی بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر پا کے اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہوا آیا اور سمندر تک پہنچ گیا. اب پیچھے فرعون اور اس کا جو خونخوار لشکر اور آگے سمندر تھا، تو بنی اسرائیل نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اس صورتحال سے انہوں نے حواس باختہ ہو گئے وہ سارے کے سارے. مگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے سمندر کو شق کر کے اس میں خشک راستہ بنا دیا. اس میں سے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ سمندر آسانی سے پار کر گئے. ان پیچھے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ، اس نے دیکھا نا کہ پیچھے سے اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا راستہ بن گیا ہے گزرنے کے لیے. اس نے دیکھا یہ سارا کا سارا راستہ خشک ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ دیکھ کر اپنے لشکر سمیت سمندر میں داخل ہو گیا. جب فرعون اور اس کے تمام ساتھی اور اس کا پورا لشکر تھا وہ دریا میں داخل ہو گئے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا جو پانی تھا وہ مل کر اپنی پہلی حالت میں آ گیا. مطلب وہ جو راستہ بنا تھا وہ غائب ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ اس پانی کو مرج کر دیا پورا کا پورا. اور اس سے یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے لیے راستہ جو خشک بنا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے جب وہ پانی ملا وہ سارا کا سارا راستہ ختم ہو گیا. اور اس کا جو ہے رزلٹ یہ نکلا کہ فرعون اور اس کے تمام جو ساتھی ہیں سمندر میں غرق ہو گئے. تو بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے جو کنارے پر خائف اور عجیب ہراساں سے کھڑے ہوئے اتنے بڑے ظالم و جابر دشمن کی انتہائی ذلت، رسوائی اور بے بسی کی موت کا جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب سب غرق ہو گئے تب بھی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پر خوف طاری تھا، یہاں تک کہ سمندر نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کی ناپاک جسم کو کنارے پر پھینک دیا. تب کہیں بنی اسرائیل کو اطمینان حاصل ہوا. اسی طرح سے سورہ یونس میں بھی اس کا تذکرہ رہتا ہے کہ پس آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے باعث عبرت ہو. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا جو بنی اسرائیل پر ہوا اور اس آیت میں اسی کا کرتا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف. وَإِذْ جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ راتوں کا، پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ انہوں نے معبود بنا لیا. من بعدہ بعد اس کے، انتم اور تم ظالمون تم ظالم تھے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، تم ظالم تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یاد کروا رہے ہیں جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 نائٹس کا 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور وہ جب گئے ہیں پیچھے سے انہوں نے کی قوم نے یہ ایسا کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو معبود بنایا اور یہ بہت بڑا ظلم تھا. اتخذتم حمزہ غا سے ہے، تم نے اختیار کر لیا یا تم نے بنا لیا. عجلہ بچڑا ہوتا ہے گائے کا بچہ. یہ اس ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام چلے گئے تھے، یہ کسی اور مقام پر جا کر رہنے لگے تھے. دونوں تذکرہ میں ملتا ہے. اور جو مفسرین کی رائے ملتی ہے اس پہ بھی کہ فرعون کی ہلاکت 10 محرم کو ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو 40 راتیں ہیں یہ 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی تھی. اس طرح فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ٹائم پیریڈ تھا 40 راتوں کا، ان کے درمیان جو ڈفرنس بتایا جاتا ہے وہ 11 منتھس کا بتایا جاتا ہے. اس وقت تک بنی اسرائیل کوہ طور کے جو انواح میں مقیم تھے، نہ وہ ملک شام پہنچے اور نہ ہی لوٹ کر مصر گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 40 رات میری عبادت کرو تاکہ میں تمہیں احکام شریعت پر مشتمل ایک کتاب دوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ
کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی عدم موجودگی میں جب نہیں تھے پریزنٹ اپنی قوم میں ان لوگوں میں تو قوم کی لکافت کے لیے باقاعدہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرما کے گئے تھے کہ ان کے بھائی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی تو 30 ڈیز کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قیام میں مزید 10 دن کا ایڈیشن کر دیا، اور اس میں سورہ اعراف میں اس کا جو ہے ریفرنس میں ملتا ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی جو ٹائم پیریڈ مقرر کیا، 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے اس کو 10 سے پورا کر دیا. بس ان کے رب کی مقرر کردہ جو میعاد ہے وہ پوری 40 راتیں ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آزاد خیالی اور خود سری جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی ایون دو کہ ان کے بیچ میں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں گائیڈنس کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے وہ بت پرستی کی طرف لینے لگے، اور ان کی سالوں جو طبیعت اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شوق سمجھیں جو کہ بنی اسرائیل تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ سامری. اس چاندی سونے کا ایک اس نے بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، اس میں ایک ملتی ہے رائے واللہ عالم. اس نے فرعون کی رکابی کے وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی مٹی، اس مٹی سے اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور اس کے منہ سے کچھ آواز نکلنے لگی. اگرچہ آواز بے معنی تھی مگر ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات اس میں ضرور یہ ایک ہمیں تذکرہ ایک رائے ملتی. تو چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اہل مصر کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے عبادت کے اس طریقے سے تو پہلے ہی اویئر تھے کہ اس طرح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عبادت. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے کی شکل کے بت بھی مانگ چکے تھے. پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے ان کا جو گزر ہے وہ قوم عمالقہ ہوا جو گائے کی شکل بت پوجتے تھے. اسی لیے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا میں بہت جلد بازی کی، کوئی خیال نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یعنی بس ان پان کام جیسے اس نے ان کو آئیڈیا دیا انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے ملامت. آگے وہی والی بات کہ پھر تورات عطا کیے جانے کا وعدہ پورا ہوا. بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی اور سے توبہ جو اور معافی کا سارا تھیم آیا نمبر 52 ہے. ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے انکم تم سے من بعدی بعد ذالکا اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرو تم شکر ادا کرو، اور پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار کرو. تو یہ عفونا جو ہے عین فا اور واو سے ہے اور معاف کرنے کو کہتے ہیں. ہم نے معاف کیا، اور جو عین فا اور واو جو عفو ہوتا ہے گناہ کے محو کرنے کو کہا جاتا ہے. اب تشکرون اس میں شکر ہے اور تم شکر کرتے ہو یا تم احسان مانتے ہو. تو جو ہمیں ایک رائے ملتی ہے مفسرین کی تشکرون سے جو شکر سے یا شین کا افراد جو ہے اس شکر سے مراد اطاعت ہے. شکر قلب زبان اور ادا، مطلب شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان گواہی دیتی ہے اور ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں ان سے شو ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں شکر میں انکلوڈ کرتی ہیں جس کے اندر دل بھی آپ کا انوالو ہو، آپ کی زبان سے بھی ویسے ہی کلمات نکلیں اور آپ کے پوسچر سے آپ کے اعضاء سے باڈی آرگن سے شو ہو آپ شکر گزار ہیں. اور جب بھی کبھی شکر کی بات ہے یا ویسے بھی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر گزاری عطا فرما. تو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نعمت کا شکر اور اس کا ذکر جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے جہاں بات کی جاتی ہے تو وہ نعمت کا جو بھی بلیسنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر یا اس کا ذکر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ اس سے کیا ہمیں تقویت ملے، پازیٹیو جو ہے پازیٹیو ایموشنز کی طرف جائز ہوں. ایک کہتے ہیں نا بیٹری چارج ہوتی ہے، تو سمجھنے کی طرف سے چارج ہونے کے لیے شکر کو
ذہن میں رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیز عطا فرمائی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو نعمت کا شکر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو وہی خالق جس نے ہمیں عطا کی ہے اس کی خوشی، اس کی رضا حاصل کرنے میں صرف کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور احسان یاد دلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا احسانات یاد دلا رہے ہیں بار بار کہ جب تمہارے نبی عبادت کی غرض سے 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے کوہ طور پر گئے، ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر ان کے سمجھانے سے تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بھی بخش دیا، جو کہ شرک تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے خالق و مالک، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے ان پر شکر ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا، مگر اے میرے پروردگار، میرا کسی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم بڑے عالم، اس زمانے میں تم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بندے کو شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 53، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات ان کو کس طرح سے عطا کی گئی۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مطلب تورات اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام شریعت عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ الفرقان جو ہے یہ فا، را اور قاف سے ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اور جو تہتدون ہے اس کو کہا جاتا ہے جی یہ ہا دال یا ہدایت سے تم ہدایت پاؤ یا تم راہ پاؤ۔ تو یہاں جو ہمیں اسکالرز کی رائے ملتی ہے کتاب اور فرقان دونوں سے مراد تورات ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ بعض نے اس فرقان سے عصا اور ید بیضا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ مراد لیے ہیں، کیونکہ معجزات اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر دیتے ہیں، جیسے عصا کے ذریعے سحر اور نبوت میں فرق واضح ہوا۔ اور آگے جو ہے یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل تھی فرقان کی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ آگے ہمارے پاس آیت نمبر 54 میں ہے وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم، انفسکم اپنے نفسوں پر، اتخاذکم کس وجہ سے کیا، بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچڑے کو، فتوبوا پس توبہ کرو، الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارے پاس آیت نمبر 54 ہے اور تھیم آپ کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی سے توبہ۔ بارئکم جو ہے آپ کے پاس اس آیا میں ریپیٹ ہوا ہے، یہاں پر بھی بار اور حمزہ، کسی اس کے معنی ہے کسی شے کو دوسری شے سے چھانٹ لینے اور خاص کر لینے کے ہیں، اور یہاں مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس درجہ کی جہالت نے گھیر لیا تھا کہ ان کو اپنے خالق کی بھی پہچان نہ رہی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ اس آیت میں بچڑے کی پوجا سے توبہ کا طریقہ تجویز کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں سمجھایا تو اپنی غلطی کا یقین کرتے توبہ استغفار کرنے لگے
اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم میں سے جو لوگ بچڑے کی پوجا سے باز رہے وہ پوجا کرنے والوں کا قتل۔ مجرمین میں بچڑے کی پوجا سے باز رہنے والوں کے عزیز و اقرب بھی تھے، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اور کوئی دوست تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور قتل کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دی کیونکہ وہ بڑا مہربان اور بہت توبہ قبول کرنے والا۔ آیت نمبر 55، بنی اسرائیل کا اعلانیہ دیدار الہی کا مطالبہ کرنا اور اس کا نتیجہ۔ وَإِذْ، اور جب تم کہا تم نے یا موسیٰ علیہ السلام، لن، ہرگز نہیں، نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً، سامنے، روبرو، فأخذتکم، پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقہ، بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے، جہرتاً، جیم، ہا اور را، برملا، ظاہری طور پر، الصاعقہ، صاد، عین اور قاف سے ہے، بجلی کی کڑک، سخت آواز ہوتی ہے یہ، غضب پر مبنی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری طور پر بالکل آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر تمہاری اس گستاخی پر تمہیں بجلی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، تو ان میں سے بعض گستاخوں نے کہا کہ ہم یہ بات آپ کے کہنے سے ہرگز نہیں مان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی اور آپ سے کلام فرمایا ہے یا آپ نبی ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ظاہری طور پر آمنے سامنے نہ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے کہ یہ میری کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کوہ طور پر چڑھنے کے لیے کہا۔ بنی اسرائیل نے اس مقصد کے لیے اپنے 70 آدمی 70% انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، چوز کیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جائیں۔ پھر وہ بھیج دیے گئے جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، خود سنا۔ ان لوگوں نے جتنے بھی گئے تھے 70 آدمی، انہوں نے خود وہاں کلام سنا اور کہنے لگے کہ ہم صرف کلام سننے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے، نہ جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ۔ اس قدر گستاخی، چونکہ دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ہے نا وہ پاور یا کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان کو بجلی کی کڑک نے آہ لیا اور وہ سب ہلاک ہو۔ اب آگے 56، ثم پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے، من بعد، بعد موتکم، تمہاری موت، لعلکم تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اب جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا نا دیدار الہی کا، اور وہ بھی اعلان اتنا بڑھ چڑھ کر، اور اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا، تو پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک اور احسان، ایک تو گستاخی کی ہے، اب احسان کیسے ہوا دوبارہ؟ بعثناکم، باعین اور ہے آپ کے سامنے، اٹھایا ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ اب جب آپ یہ پورا پچھلی آیت کو پڑھ کے آ گئے ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو، جب بجلی کی کڑک آئی ان کے اوپر، جب بجلی کی کڑک سے بنی اسرائیل کے وہی جو لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں التجا کی اور رحمت کی درخواست کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور عرض کی کہ بنی اسرائیل تو پہلے مجھ سے بدگمان رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ خیال کریں گے کہ میں نے ہی کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ مطلب وہ جو 70 لوگ آئے ہیں میرے ساتھ، اب یہ چونکہ ختم ہو گئے ہیں، بجلی کی وہ جو ان کے اوپر جو کڑک آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سب ہلاک ہو گئے، تو وہ تو میرے اوپر بھی تہمت لگائیں گے کہ میں نے ہی کچھ ان کے ساتھ برا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک دن رات مردہ حالت میں پڑے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ایک کر کے زندہ کر دیا۔ جو زندہ ہو کر اٹھتا تھا وہ دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنا رزق اور بقیہ عمریں پوری کر لیں، اگر وہ اپنی عمر ختم کر کے مرتے تو پھر قیامت میں ہی اٹھائے جاتے۔ ہم آیت نمبر 57 کو ایکسپلور کریں گے کہ بنی اسرائیل پر مزید کیا کیا نعمتیں تھیں۔ بادل تھا تو بادل کیسا تھا، بادل کا سایہ کیسا تھا، اور پھر ان کو خوراک تو دی گئی من اور سلوہ،
ان کی میننگ کیا ہے اور من اور سلوہ کیا تھی، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو مصر یا کوئی خاص جو شہر تھا وہاں داخل ہونے کا جو آرڈر کیا گیا تھا، اب وہ ویسے داخل ہوئے، انہیں کیا کہتے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا تھا؟ انہوں نے ان الفاظ کو فالو کیا یا کہ الفاظ کو بدل ڈالا؟ جس پوسچر میں داخل ہونے کا کہا گیا تھا کیا انہوں نے پوسچر اپنایا؟ اور اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اگینسٹ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے جو اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز کی ہے، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ کہ یہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 57۔ بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ اور منو سلوا کا نزول، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا من، والسلوى اور سلوہ، کلو کھاؤ، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر ہی، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اس میں جی آپ کے سامنے یہ آیت ہے، اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کیا، مطلب کہ بادل کا سایہ کیا، اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، تاکہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا خود کا نقصان کیا۔ یہاں ہمارے پاس ہے ظللنا کا میننگ ہے ہم نے سایہ کیا، ہم نے سائبان بنایا، الغمامہ بادل، سفید ابر، اور یہ جمع ہے اور اس کا جو واحد آتا ہے وہ ہے غمامۃ، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھپانے کے، ہائیڈ کرنے کے، پوشیدہ رکھنے کے، اور ابر اس غمام اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں غمام کہ وہ سورج کو چھپا لیتا ہے۔ المن، یہ جو من ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شبنم کی طرح کی، ترنجبین کی طرح کی ایک میٹھی اور لذیذ چیز جو بنی اسرائیل کے خیموں کے آس پاس جم جاتی تھی، اور صبح لوگ اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ اس میں اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ من جو وادی تھی نا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے تی، وادی تی بولتے ہیں، تو اس وادی میں برف کی طرح گرتی تھی، جیسے ہمارے موسم کبھی بہترین ہو جاتا ہے یا مری میں آپ دیکھتے کہ برف باری ہوتی ہے، اس طرح سے گرتی تھی۔ اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتا تھا، اور وہ طلوع فجر سے جب سے سن ہونا شروع ہوتا تھا وہاں ٹائم سے لے کر سن سیٹ ہونے تک گرتی تھی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور یہ بھی ملتی ہے کہ من گوند کی طرح کی ایک چیز ہے جو درخت پر آ کر گر جاتی ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ شہد جیسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکسچر تھوڑا ہنی کے قریب ہوتا ہے، تو میں نے ہر لحاظ سے جو ہے آپ یہ امیجنیشن میں لانے کے لیے یہ اگزامپل کوٹ کی ہے۔ جہاں تک سلوہ کی بات ہے تو وہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا، یہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے بھاگتے نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کبھی آپ اس کے پیچھے جائیں تو پرندہ بھاگے اور مزید آپ کو دیر ہاتھ میں بھی نہ آئے، تو ان سے بھاگتے نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے بادلوں کے سائے کی پہلے بات کی گئی اس آیت میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گنوا رہے ہیں کہ ساری جو پچھلی آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے تم پر فلاں جو ہے وہ بلائیں کیا دور نہیں کی تم سے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے یہ اور یہ نعمتیں تمہیں عطا نہیں فرمائی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ غمام سے غمامت جو ہے وہ واحد اس کا، اور غمام جو ہے جمع ہے، تو یہ چونکہ یہ آسمان کو چھپا دیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تی میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ اس میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ اور اسی سورہ میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں آیا 210 میں 210 میں آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس آیت میں مینشن آپ کو ملے گا کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئیں، یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ تو من و سلوہ کا میننگ بھی ہم پیچھے دیکھ کر آئے کہ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ بوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی ٹائپ کا تھا جیسے کہ ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں پر اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوا کرتا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوا کرتا تھا، اور صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے اتنی مقدار میں، اتنی کوانٹٹی میں اسے جمع کر لیا کرتا تھا جتنا اس دن کافی ہو، اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا۔ تو جمعہ کے دن کو وہ 2 دن ڈفرنٹ لیا کرتے تھے، کچھ کے نیریشن کے مطابق 2 دن، اور مطلب کا جمعہ کے دن 2 دن کا اکٹھا وہ لے لیا کرتے تھے، جمعہ اور ہفتہ کا، اس لیے کہ ہفتہ کا دن ان کا بڑا دن تھا۔ اس میں ربیع بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز ہے جس میں پانی ملا کر یہ لوگ پیا کرتے تھے، جن کے شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے، یہی من شہد کے معنوں میں آیا ہے، اور اس میں بہت سارے اقوال آپ کو ملتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایویلویٹ کر کے آپ نکالے تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملا کرتی تھی، جس کے لیے انہیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ اسے کمپاؤنڈ بنا دیا جائے تو یہ اور چیز بن جایا کرتی تھی۔ تو یہ ساری جو ڈیٹیل تھی وہ ہمارے سامنے من کی تھی، اور اس میں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خنبی جو ہے وہ من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے، اور جہاں تک کھمبی کی بات ہے من میں سے ہے، اور اس کے پانی جو ہے اس کا وہ آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل دیکھی جی الحمدللہ من کی۔ آگے ہم سلوہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ سلوہ ایک پرندہ ہے، ایک پرندے کی قسم کا ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور سرخی مائل رنگ ہوتا تھا اس کا۔ اب جو جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، اور بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، اور جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کے دن کی طرح کا ہوتا تھا۔ اس طرح عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، یہ والا جو سلوہ ہے، اور یہ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں ایک نیزے کے برابر اونچا ڈیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تی میں اترتی تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا، تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا تھا۔ اور جہاں تک اس میں پانی کی بات آتی ہے تو پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اور عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے، ہر قبیلہ ایک چشمہ اپنے لیے انہوں نے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کے طلب ہونے پر اس چٹیل میدان میں جہاں پر کہ وہ ان کے لیے زندگی بہت مشکل تھی سایہ کے بغیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر طور کا پہاڑ کا ان کے اوپر سایہ کر دیا، اور جہاں تک یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں ان کی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں۔ من بھی عطا کیا، سلوہ بھی عطا کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ان کو جب ان کے اوپر چشمے پھوٹ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو عصا لگتے ہی 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب آگے جو تھی وہ چشمے تو انہوں نے اپنے آپس میں بانٹ لیے۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں شیڈو چاہیے، اس طرح سے اب کیسے رہ سکتے ہیں اس میدان میں، گزر بسر مشکلات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سایہ عطا فرمایا اور ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ اب اگلی جو چیز آ گئی ہے وہ لباس۔ تو لباس تو قدرت الہی سے جو وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کا اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کا لباس اتنا، اور جو اس کا جو ہے وہ گروتھ ہوتی تھی، اس کا قد بڑھتا تھا، اس کی باڈی، اس کی فزیک جو ہے بڑھ جاتی تھی، لباس بھی بڑھ جاتا تھا۔
اور نہ تو پھٹتا تھا اور نہ ہی خراب ہوتا تھا اور نہ ہی میلا ہوتا تھا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ میں قرآن میں موجود ہے، اور غرض یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص اس آیت میں جو جن پہ روشنی ڈالی ہے وہ یہ دو نعمتیں تھیں، من اور سلوہ، جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا، باوجود یہ کہ اس سے پہلے بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں، ابھی ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ جی بارک اللہ فیک، تبسم میں نے الحمدللہ پی لیا۔ اور میں نے پہلے بھی اس سے ذکر کیا تھا کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کا، تو ایک بہت بڑی پکچر ہمارے سامنے ڈرا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اگر دیکھیں بات، تو یہ جو ابھی بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا۔ پھر ہمارے سامنے اب آ رہا ہے نقشہ کسی کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اصحاب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر نظر ڈالیں کہ باوجود سخت سے سخت مصیبت اور بے انتہا جو ان کو تکلیفیں مل رہی تھیں، وہ سب برداشت کر کے وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عبادت الہی پر جمے رہے۔ نہ انہوں نے کبھی معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنی تعیش کے لیے، مطلب اپنی زندگی کو لیوش کرنے کے لیے، لگژری کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم کبھی جنگ تبوک کو پڑھیں سیرہ میں سے، تو آپ کو معلوم ہو کہ کس قدر بھوک کے مارے سارے بے چین اور بےتاب ہو گئے، اور جب بالکل ہی ان کو جیسے موت کا مزہ آنے لگا، یہ والی سچویشن ہونے لگی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے بعد جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اس میں برکت دی، انہوں نے خوب کھایا اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے کو جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک ابر آیا اور کر دی، پیا، پلایا اور مشکیزیں سب لیے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس ثابت قدمی کا اس قدر وہ عزم تھے، کام میں سے انہوں نے اتباع کیا، سچی توحید کو انہوں نے فالو کیا، اور اس چیز نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے فضیلت ثابت کر دی ہے کہ ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا بیہیویئر تھا اور جو بنی اسرائیل ہے ان کا کیا بیہیویئر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو اللہ پسند نہیں ہے۔ اب ذرا ہم ان کو دیکھ لیتے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہی رہنے لگے، اور ان کے بعد شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ آزاد مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وطن، اصل وطن شام، عمالقہ سے جہاد کے ذریعے آزاد کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں آیت بھی ملتی ہے، اے میری مقدس، میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی تقدیر میں لکھ دی ہے، اور پیٹ پھیر کر واپس نہ لوٹو کہ پھر تم بالکل خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس ارادے کے ساتھ چلے تھے کہ جب شام کی حدود میں پہنچ کر ان کو عمالقہ کی قوت و زور کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصرت الہی فتح کی بشارت بھی دی، مگر یہ لوگ لڑائی کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی سزا یہ دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت میں ریفرنس ملتا ہے کہ پھر وہ ملک پر حرام ہوا، 40 برس تک وہ زمین میں سر مارتے پھریں گے۔ اس میدان کا رقبہ بہت زیادہ نہ تھا بلکہ صرف 10 میل کے قریب تھا، اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، رات کو کسی منزل پر اترتے اور صبح دیکھتے کہ جہاں سے چلتے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 برس تک اس میدان میں سرگردہ و پریشان پھرتے رہے۔
اسی لیے اس میدان کو وادی تی کہتے ہیں، کیونکہ تی کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہیں، اور یہ وادی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ سردی و گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی درخت، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ پہننے کے لیے لباس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معجزے کے طور پر اس میدان میں ان تمام ضروریات کا انتظام فرمایا جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور ایک دفعہ جس یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر کا سایہ، بھوک سے بچاؤ کے لیے من و سلوا نازل فرمایا، جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا جسے پانی کے چشمے ٹوٹ پڑے، اور آگے بھی مزید اگلی آیات میں تفصیل آ جائے گی۔ اور جب ان لوگوں نے رات کی تاریکی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے درمیان غیب سے ایک عمودی روشنی قائم فرما دی۔ جب ان کے کپڑے میلے ہو گئے اور پھٹنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت فرما دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے کپڑے ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت سے بڑھتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جس قدر روزانہ کھا سکو اتنا ہی من و سلوا لے لیا کرو اور دوسرے دن کے لیے جمع کر کے نہ رکھو، مگر انہوں نے حکم خداوندی کی تعمیل نہ کی اور جمع کر کے رکھنے لگے۔ آخر کار جمع کیا ہوا کھانا من و سلوا کیا ہوا، سڑنے لگا، اور پھر وہ نعمت بند ہو گئی۔ چیز بتائی گئی وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ ناشکری کے سبب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں یہ لوگ، اور دنیا میں اپنا رزق انہوں نے کھویا جو بلا مشقت اور بلا حساب ان کو جو ہے ملتا تھا۔ چلے جی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پورا ہم نے غور سے دیکھ لیا بادل کیسا تھا، من و سلوا ان کو عطا کیا گیا، پھر ان کو کھانے کی چیزوں میں یہ ہو گیا، اس کے بعد ان کے کپڑوں کے حساب کتاب سے دیکھا کہ لباس کی کیا صورتحال تھی، پانی کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اگر انہوں نے ناشکری کی ہے تو انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہمارے پاس ہے 58 اور اس کا ٹائٹل ہے بنی اسرائیل کو مصر یا کسی خاص شہر میں داخل ہونے کا حکم، لیکن ان کا خلاف ورزی کرنا اور سزا پانا۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه اس القریۃ بستی میں فَكُلُوا پھر کھاؤ منها اس میں سے حیث جہاں سے شئتم چاہو تم رغداً فراغت سے وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حطۃ بخشتے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم خطائیں تمہاری وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ یہاں پر آیت نمبر جو 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ رغداً ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں اور دوبارہ سے آ رہے ہیں پہ جی بھر کے کھانا خوب اچھی طرح، اور حطۃ جہاں پہ بات ہے وہ معافی کی درخواست کرتے ہوئے بخشش مانگتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اس کا جو ہے داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اور محسنین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اور چونکہ نیکسٹ آیت بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے اسے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، چونکہ انہیں اس آیت میں آرڈر دیا گیا کیا کرو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ کہی ہیں وہ کہتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کے کسی خاص جو شہر میں داخل ہونے کا جب حکم دیا گیا تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ آیا بھی ساتھ میں ریلیٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبدلا تو بدل ڈالا اللہ دینا جنہوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً بات کو غیر سوائے اللہ بھی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی ہم ان سے فانزلنا تو اتارا ہم نے علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ یہ جو فبدلا ہے با دال لام سے ہے،
کیا ہے اس میں معنی اس کا کہ پھر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، پھر اس نے تبدیل کر دیا۔ اور جہاں تک رجزن ہے اس میں آیا، ہمارے پاس میں الگ رجزن، رجز جو ہوتا ہے عذاب، آفت، اور یہ بنی اسرائیل پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عذاب آسمان سے طاعون کی شکل میں اترا تھا جس سے بہت سے لوگ مر گئے۔ اور یفسقون کا معنی ہوتا ہے فاسین قاف سے، فسق سے، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، جس کے معنی نافرمانی کرنا ہے، مطلب کہ حکم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا تھا اس کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا تھا کیا کہ وہ یہ کلمات کہتے ہوئے داخل ہوں اس شہر میں جہاں داخل ہونے کا کہا گیا تھا، اور پھر ان ظالموں نے اس قول کو، اس لفظ کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق، ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا جو ان کی موروثی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ جہاں یہ جو امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تین میں ڈال دیا گیا، اور سورہ مائدہ میں نے آپ کو بتایا جس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور قریہ سے مراد بیت المقدس ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مصر ہے، لیکن صحیح قول پہلا یہ ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ 30 سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن کے شام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو باقاعدہ ان کے لیے ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے، اور فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں جو اس فتح کے اظہار تشکر کا جو ہے مظہر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد جو لیا ہے وہ رکوع لیا ہے، اور راضی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا اور اس کا نام تھا باب الخطہ، اور راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے، بجائے سجدے کے اس قوم نے، جس پوسچر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنانے کا کہا تھا نا، تو بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر، اپنے ہپس پر جو ہے وہ کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل نہ ہونے لگے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدے کے پوسچر میں پیچھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مراد جو ہے رکوع کا پوسچر لیا گیا ہے، اس کے جو اپوزٹ پوسچر تھا نا، اپنی ران پر جو وہ کھسکنا انہوں نے شروع کر دیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر کے جو ہے یہ کرنے لگے۔ اور حطۃ ان کے معنی بخشش کی ہیں، اور اس میں اسی یہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، اور پھر ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دوں گا۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک اور ریفرنس ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی جو آیا تھا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو آیات نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین جو دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس میں فوج در فوج آنے لگیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب فتح مکہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تھے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ اور اس میں ہمیں ایک کال بھی ملتا ہے محدثین کے تھرو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے جو شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت سلام 2 رکعت کر کے پڑھی، ایک سلام سے پڑھنے کے بارے میں ملتا ہے، اور 8 ہی رکعت جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھنے سے نا ایک ہی بار سلام کرنے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ واللہ عالم۔ بات یہ کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے جانے لگے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات النحتل نامی جو ہے وہ گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی جاہلوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تھا۔ اور اسی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حطۃ کے بدلے انہوں نے الفاظ جو ہیں وہ بدل ڈالے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اسی لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطۃ کے بدلے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت تھی، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا، اور رجزن سے مطابق میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ اس کا معنی جو ہے وہ عذاب ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ غضب ہے، اور کسی نے اس کے بارے میں تعاون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تعاون رجس ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ اور بخاری اور مسلم میں جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور ابن جریر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجس ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ اب جو ہم ان آیات کو تھوڑی بس دیکھ لیتے تاکہ ہمیں پورا اس کا خلاصہ سمجھ آ جائے۔ اس میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ صحیح قول کی بنا پر اگر اس قریہ سے لیا جائے تو وہ بیت المقدس ہے۔ تو جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم شام جا کر اعمال کا یہ جو مطلب جو بچے ہوئے لوگ تھے جہاد کر کے ان کو مسلمان کرو، یا پھر وہاں سے نکال دو یا قتل کر ڈالو اور خود شام میں آباد ہو جائے۔ مگر انہوں نے عمالقہ کے مقابلے میں بزدلی دکھائی تھی اور جہاد سے انکار کیا تھا۔ پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ ایک مدت تک وادی یتیم میں حیران و پریشان گھومتے رہے، مگر اس سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس وادی یتیم میں بنی اسرائیل کے بڑے لوگ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر ہوئے، جب بنی اسرائیل سفر کی مشقت سے گھبرا گئے تو حضرت یوشع نے 40 سال بعد تی سے نکل کر بنی اسرائیل کے باقی ماندہ نوجوانوں کو ہمراہ لے کر عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور فتح کے بعد حکم دیا کہ تعظیم کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور فتح کے وقت اپنی پستی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنی گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، اس لیے میں تمہاری خطاؤں کو درگزر فرماؤں گا اور تمہارے حق میں اپنی نعمت زیادہ کر دوں گا۔ اور اس کے بارے میں اسکالر کی رائے بھی ملتی ہے کہ اگر انہوں نے فرما برداری دکھائی ہوتی
پھر ان کے اوپر آسمان اور زمین سے ایسے ایسے نعمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی کہ اس کی مثال پہلے نہ ہوتی. لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قول کو بدل ڈالا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا تھا. اور اس کی یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، حطاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے لفظ حطاتن کو بدل دیا اور جو اپنی بٹکس کے بل، اپنی سورین کے بل جو ہے وہ اپنی ڈالوں کے بل گھسٹتے ہوئے حطاتن کی بجائے حباتن فی شعراتن کہتے ہوئے، مطلب کہ گیہوں میں جو یا گندم وغیرہ کا نام کچھ ایسے لیتے ہوئے داخل ہونے لگے. اور ہوا پھر بعد میں یہ کہ انہوں نے جو سارا کچھ یہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فسق کی وجہ سے سزا کے طور پر جو رجس کا ذکر ملتا ہے آسمانی عذاب نازل فرمایا، جس سے ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور ان کے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.